اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ پورا مجمع نہایت عقیدت و محبت اور جذبہ خلوص کے ساتھ اللہ کے مقدس رسول کی بارگاہ عظمت پہ بلند آواز سے نذرانے درود و سلام پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا، تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ ایک مرتبہ اور دل لگا کے پڑھو، صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج اس حسین تقریب کی یہ سلسلے کی چوتھی کڑی ہے۔ آج پروگرام کا یہ چوتھا دن ہے۔ سورج ڈوبنے کے بعد 5 تاریخ لگ گئی، دن جاتے ہوئے دیر نہیں لگتا، عمر گزرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اس کی زندگی میں، اس کی لائف میں، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے جو دینی کام میں لگا رہتا ہے، اور جو دنیا کے کام میں لگا رہتا ہے اس میں نہ برکتی ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں بیماری ازاری، بیماری آتی ہے تو کئی طرح کی بیماری آتی ہے۔ ایک تو طبیعت خراب ہے، دوسرے اگر گھر کا کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو پورا گھر پریشان ہے، پیسے کوڑے کی ضرورت لگتی ہے، کئی طرح کی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اگر آدمی صحیح معنوں میں اسلام کے احکام و قوانین اور اصول اور ضابطے پر عمل کرے، اسلام کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو چھوٹی چھوٹی بیماری کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، بڑی بڑی بیماریاں انشاءاللہ قریب نہیں آ سکتی۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی ایسی چیزوں کے بارے میں بات فرمایا کہ اس میں جو ہے موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جیسے شہد ہے، کیا ہے؟ شہد ہر بیماری کے لیے شفا ہے، لیکن بھروسہ، اعتقاد، یقین، اطمینان ہونا چاہیے۔ منگریل جس کو جو ہے کلوجی کہا جاتا ہے، کلوجی کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن سنو،
میرے حضور نے فرمایا موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ دنیا میں جتنی بھی بیماریاں پائی جا رہی ہیں یہ سب بیماری ہے، موت یہ بیماری نہیں ہے، مومن کے لیے تحفہ ہے۔ موت کیا ہے؟ یہ مومن کے لیے بیماری نہیں ہے بلکہ مومن کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب اپنی طبیعت سے کوئی بھی بات نہیں کہتا، جو بھی کہتا ہے وہ کلام خدا ہوا کرتا ہے، وہ یہ الہی ہوا کرتی ہے۔ یعنی زبان میرے مصطفیٰ کی ہے لیکن فرمان خدا کا ہے۔ نبی نے جو ارشاد فرمایا اپنی طبیعت سے نہیں بلکہ جو حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس لیے اس میں ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی اور لغزش نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، وہ دہن ظاہر کے معنی ہوتا ہوں، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ہر بات وہی خدا ہوتی ہے۔ دیکھیے دنیا کا کوئی تماشا ہو، دنیا کا کوئی کھیل ہو تو نہ جانے کہاں سے لوگوں کا ازدحام ہو جاتا، جسے دیکھو وہی بھاگتا ہوا دوڑا ہوا چلا جاتا ہے کھیل دیکھنے کے لیے۔ ابھی ادھر عبد المبین بھائی کا کھیل ہے، انصار الحق کا کھیل ہے، جب اس میں کرکٹ میچ ہونے لگتا ہے نا تو پورے گاؤں کے لوگ اکھڑ پڑتے ہیں دیکھنے کے لیے، چھوٹا بھی جوان بھی بوڑھا بھی سبھی لوگ کھڑے ہو کر کے گھنٹوں تک کھڑے رہتے ہیں۔ ان کے پاؤں میں ایسا لگتا ہے جیسے درد ہی نہیں محسوس ہوتا، لیکن اگر 10 منٹ کے لیے اللہ اور رسول کے ذکر کی محفل کو منعقد کیا جائے تو لوگ ایسی محفلوں میں آنے سے کتراتے ہیں۔ کوئی بیماری کا بہانہ کرتا ہے، کوئی گرمی کا بہانہ کرتا ہے، کوئی کسی چیز کا بہانہ کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں سنو، اللہ نے تمہیں توفیق ہی نہیں دیا ہے۔ جسے اللہ توفیق دیتا ہے نیک کام میں وہ شامل ہوتا ہے، نیک کام وہ کرتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو سنو، ایک اللہ کی ولیہ ہے حضرت ربیہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا، جن کے استقبال کے لیے کعبہ گیا ہوا۔ وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ مقام ہے، وہ بلندی ہے، وہ سرفرازی ہے۔ یہ حضرت ربیہ بصریہ ذوق و نقاہت کے عالم میں، بڑھاپے کے عالم میں لاٹھی کا ڈنڈے کا سہارا لے کر کے حج بیت اللہ کے لیے جا رہی تھی۔ اللہ کی رحمت کو یہ پسند نہیں آیا کہ میری بندی آ رہی ہے، بہت تکلیف اٹھا کر کے ہلتے ڈولتے ڈگمگاتے لرزتے کانپتے ہوئے میرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر ہی کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک دعا سے کہا یا سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ کا اب زور سے کہا سبحان اللہ۔ تو حضرت ربیہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی آدمی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے
आदमी अपने गुनाह से तौबा करता है, क्या अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की तौबा को कबूल कर लेता है या नहीं? बहुत प्यारा जवाब दिया है खातून ने, जिसे राबिया बसरिया कहा जाता है। बड़े बड़े मर्द औलिया में उनसे पीछे रह गए, उनका मर्तबा इतना बुलंद हो गया कि बड़े बड़े मर्द वलियों में उनसे पीछे रह गए। वो मौका नहीं है, नहीं मैं बताऊंगा किसी दिन इंशाल्लाह। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा फरमाते हैं कि सुनो, खबरदार हो जाओ, तुम पूछते हो कि गुनहगार बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता है तो क्या अल्लाह ताला कबूल फरमाता है? कहा सुनो, कबूल फरमाने की बात ना करो, बल्कि मुझसे सुनो। हज़रत राबिया बसरिया इरशाद फरमाती है कि जब तक अल्लाह ताला किसी बंदे को तौफीक नहीं देता वो बंदा तौबा नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जब तक अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को तौफीक नहीं देता, जब तक वो तौबा नहीं करता, और जब अल्लाह की तौफीक मिल जाती है तो ज़माना एक तरफ और वो बंदे मोमिन एक तरफ, जमाने के हालात एक तरफ लेकिन उसका मामला एक तरफ। और जिसे अल्लाह तबारक व तआला बाद में तौफीक देता है, जिंदगी भर गुनाहों में गुजार के चला आता है, जब अल्लाह उसे तौफीक देता है तो फिर ऐसी तौफीक देता है कि वो बहुत ही नेक और बुलंद मर्तबे पर फाइज होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह दब से वाक़या और सुन लीजिए। हज़रत सैयदना बिशर हाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, बहुत बड़े वली, बहुत बड़े वली। हज़रत क्या नाम है? सैयदना बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो पहले क्या थे? बहुत बड़े शराबी थे। क्या थे? शराबी। बहुत बड़े शराबी थे। आजकल के शराबियों से बढ़ करके वो शराबी थे, लेकिन उनके दिल में अल्लाह और रसूल का के नामे पाक का एहतराम मौजूद था। लेकिन इस जमाने के हल्के शराबियों के अंदर अल्लाह और रसूल का न तो खौफ है, न डर है, न एहतराम है, न ताज़ीम है, न अदब है, कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग अगर ऐसी महफिलों में आ जाया करे ना तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत, बेशक नेकियां बुराइयों को मेट देती है, नेकियां बुराइयों को खत्म कर देती है। आदमी बुराई अगर कर रहा और नेक काम भी करता रहे तो उसके बुराइयां मिटती चली जाएंगी, उसकी बुराइयां बहुत होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। तो मैं कह रहा था कि हज़रत सैयदना बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह शराब के नशे में डूब रहा करते थे, इधर उधर अपना घूमा फिरा करते थे। एक मरतबा उन्होंने देखा कि कहीं गंदी जगह पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ। क्या पड़ा हुआ है? कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ। बहरहाल उसमें अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिखा हुआ है। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की निगाह पड़ी, हालांकि वो नशे की हालत में थे, लेकिन इतना शऊर उनका बेदार था कि ये जो कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है इसमें मेरे परवरदिगार का नाम लिखा हुआ है। हज़रत सैयदना बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस कागज के टुकड़े को उठाया,
صرف اٹھا کر کے ایسا نہیں کیا کہ میں ڈال دیا یا دراز میں گروت دیا یا جو ہے کہیں بلندی پہ رکھ دیا. پہلے ایسا نہیں کیا. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا, اس کے بعد پانی لائے اور اس کی خوب دھلائی کیا, خوب دھویا, گندگی دور کر دی. دھونے کے بعد عطر لائے, عطر میں سجایا اور بسایا. کہا یہ میرے پروردگار عالم کا نام ہے, کیسی جگہ پڑا ہوا تھا گندگی والی جگہ. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دھویا عطر میں اور اس پہ جو ہے خوشبوؤں میں بسایا. اس کے بعد بلندی پہ رکھا. کہاں رکھا؟ بلندی پہ. بلندی پہ رکھا, بلندی پہ رکھ دیا. اس کے بعد گھر چلے آئے. رات کے ٹائم کھا وا کر کے جب لیٹے, عثمان بابا پہلے دن آئے کفارہ ادا کرے وہاں جنائے سلام ملی ہے محفل بنائے پڑھوا وہاں ایک پارلیمنٹ قائم رہا ہے. کل یہاں قید آکر عبدالکریم سے کہ تو چاہے پوری رفیہ بیٹھ کے تقریر ہے یہاں سے سنو, لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب محفل میں بیٹھ کر کے ملے گا. حضور میں زندگی برباد کر رہے ہو, موت کے بارے میں کچھ خیال ہی نہیں ہے. حضرت سیدہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلندی پہ رکھ دیا. اس کے بعد گھر گئے, کھانا کھایا, آرام کے لیے لیٹے. آدھی رات کو, کتنی رات کو, آدھی رات کو بابو تم لوگ سنا کرو ٹھیک سے, آدھی رات کو دروازے پر ان کے دستک ہوئی. کیا ہوئی؟ دستک ہوئی. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, کنڈی کھڑکھڑایا. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد ننگے پاؤں دوڑے ہوئے گئے. دروازے پر کہاں گئے؟ دروازے پر ننگے پاؤں دوڑے ہوئے گئے. اس کے بعد کنڈی کھولی, دروازہ کھولا تو دیکھا ایک نورانی شکل و صورت والی شخصیت کھڑی ہوئی ہے. اس نے سلام کیا, آپ نے جواب دیا, اور اس کے بعد اس نے یہی نہیں کہ صرف اپنا ہی سلام کیا. توجہ کرو مسلمان بھائیوں, ایک نام خدا کی تعظیم کرنے کا جب یہ عالم ہے تو خدا کا نام لینے کا عالم کیا ہوگا. وہ فرشتہ تھا. کیا تھا؟ انسان کی شکل میں آیا ہوا تھا. اگر وہ فرشتے کی شکل میں آتے تو حضرت بشر حافی ڈر جاتے کہ نہیں ڈر جاتے؟ ڈر جاتے نا. اسی لیے انسانی شکل میں اللہ کا فرشتہ ایک پیغام لے کر کے آیا ہوا ہے. اس نے خود بھی سلام کیا, اور یہی نہیں, اس نے کہا یہ بشر حافی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام پیش کیا ہے. کیا پیش کیا ہے؟ سلام پیش کیا ہے. اتنے بڑے شرابی کے پاس اللہ کا سلام آ جائے تو بتائیے اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے. پروردگار عالم نے سلام کہا ہے آپ کو. انہوں نے کہا کہ وہ کس لیے, میں تو بہت گنہگار آدمی ہوں, بہت سیاکار ہوں, شرابی ہوں, کبابی ہوں, میں بہت مجرم و خطا کار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مجھے سلام بھیجا. کیا تم صحیح کہہ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ حضرت بشر حافی آنے والے سے کہہ رہے کیا تم یہ بات صحیح کہہ رہے ہو؟ اب بھلا اللہ رب العزت اور مجھ جیسے گنہگار کو سلام بھیجے گا؟ لگتا ہے تم مجھ سے مذاق کر رہے. کہا مذاق نہیں, سنو میں اللہ کے طرف سے آیا ہوں, اللہ کا فرشتہ ہوں, اور تمہارے لیے پیغام دل نواز لے کر کے آیا. اچھا سناؤ, اگر آپ اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ کی جانب سے آئے ہوئے ہیں, تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا پیغام ہے.
تو فرشتے نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جا کر کے میرے بندے بشر حافظ سے کہہ دو کہ جس طرح اس نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، میرے نام کی توقیر کی ہے، میرے نام کا احترام کیا ہے، میرے نام کی عزت کی ہے، اسی طرح میں اس کی عزت کو بڑھاؤں گا، اس کی توقیر کو بڑھاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو جاتے، مگن ہو جاتے ہیں، ننگے پاؤں آئے تھے دروازے تک، اس کے بعد سے لوٹے تو پھر زندگی بھر پاؤں میں جوتا یا چپل نہیں پہنا۔ کہا اسی پوزیشن میں اللہ کا پیغام مجھے ملا، اب میں جوتا اور چپل پہن کر کے رہوں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی پوچھتا تھا کہ اے بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ چپل اور جوتا کیوں نہیں پہنتے، آپ جوتا چپل کیوں نہیں پہنتے، تو وہ یہی جواب دیتے تھے کہ اللہ نے زمین کا فرش بچھایا ہے، میں اس میں جوتا چپل پہن کر کے چلوں تو کتنی بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ حضرت بشر حافظ ایک اللہ کے ولی ہے، جب ان کی یہ شان ہے تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ولایت و کرامت کا چرچا صرف انسانوں میں نہیں، جناتوں میں نہیں، ملائکہ میں نہیں، زمین کے رہنے والے تمام جانوروں کے دل میں بھی کر دیا، تمام جانوروں کے دل میں بھی ان کا احترام ڈال دیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ دے چنانچہ جس راستے سے حضرت سیدنا بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر فرماتے تھے، اس راستے پر کبھی کوئی جانور، کتا، بلی، گدھا، بیل، بھینس اور گائے وغیرہ کبھی موٹر گوبر اور لید نہیں کرتے تھے۔ وہ راستے پر جس پر آپ چلا کرتے تھے، کہے وہ جانتے تھے کہ حضرت بشر حافظ ننگے پاؤں چلا کرتے ہیں، اگر ہم لوگ راستے کو گندا کر دیں گے تو ان کے پاؤں میں نجاست لگ جائے گی۔ جانوروں کو یہ طرح معلوم تھا، وہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اتنا احترام، اتنا ادب، اتنا لحاظ کیا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزر فرماتے ہیں اس راستے پر کوئی جانور پائخانہ پیشاب نہیں کرتا۔ اتفاق کی بات، ایک دن ایک آدمی نے دیکھا کہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے راستے پر کسی جانور نے گندگی کر دی۔ کیا کر دیا؟ گندگی کر دیا۔ تو ان کو تعجب ہوا، حیرت ہوئی اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا میں نہیں رہے کیا؟ یہ جانور نے ان کے راستے پہ کیسے کر دیا؟ لگتا ہے کہ اب دنیا میں نہیں رہے، بتا انہوں نے تحقیق کی، تفتیش کی، پتہ لگایا، معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال فرما گئے اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مقام ہے، تو اور اولیاء کرام کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ بہت بڑی مرتبہ والی، حضرت حسن بصری ان کے زمانے میں تھے، ایک اللہ کے بہت پائے کے ولی تھے، اور وہ تھے تابعی بھی تھے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ کو دکھا کر کے بزرگوں میں کبھی اس طرح سے معاملات ہوتے رہے، حضرت رابعہ بصریہ کو دکھا کر کے تو گئے دریا میں، اور جب گہرائی میں چلے گئے تو پانی کے سطح پر اپنا مصلح بچھا دیا۔ کیا بچھا دیا؟ مصلح بچھا دیا۔ کس نے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پانی کے سطح پر اپنا مصلح بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ جب حضرت رابعہ بصریہ نے منظر دیکھا تو وہ بھی آئی، جب وہ کیف کے عالم میں اور اسے ہوا میں پرواز کر گئی۔
اور ٹھیک حضرت حسن بصری کے اوپر ہوا کے دوش پر حضرت رابعہ بصریہ نے اپنا مصلح، حضرت رابعہ بصریہ نے ٹھیک ان کے اوپر بصرہ میں ہوا کے دوش پر، ہوا کے کاندھے پر اپنا مصلح بچھا دیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ والوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جب دونوں لوگوں نے نماز ختم کیا، حضرت رابعہ بصریہ قریب آئی حضرت حسن بصری کے اور عرض کیا کہ حضرت آپ سمجھتے ہیں کہ پانی کے سطح پر میں نے مصلح بچھایا اور مصلح بچھا کر کے نماز پڑھ دیا تو بہت کمال کر دیا، یا میں یہ سوچوں کہ میں نے ہوا کے اس پہ جو ہے گوشت پر مصلح بچھا کر کے نماز پڑھ لیا تو بہت کمال کر دیا؟ کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر کمال کی بات ہوتی تو مچھلیاں بھی پانی میں رہتی ہے، اگر کمال کی بات ہوتی تو پرندے بھی ہوا میں پرواز کرتے ہیں۔ اور کمال تو یہ ہے الاستقامت فوق الکرامت، استقامت سب سے بڑی کرامت، یعنی کسی چیز پر قائم و دائم رہنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا اور اس کے بعد مرتبہ روح لے کے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی روح وہی رکھ دو جہاں سے نکال کے لائے، اس سے بہتر کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ اب آپ سبھی لوگ یہ بتائیے، ہمارے جسم سے یا آپ کے جسم سے یا کسی کے جسم سے روح نکل جائے تو مردہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ عمران سے بتاؤ، ہو جائے گا۔ روح نکلنے ہی پر تو مرتا ہے آدمی، اور روح جب تک رہتی مردہ نہیں ہوتا۔ روح نکل جاتی ہے آدمی مردہ ہو جاتا ہے، اسے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو روح نکلے تو مردہ، اور اگر پھر روح پلٹ آئے تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ زور سے کہو زندہ۔ میرے نبی کی روح ایک لمحے، ایک آن کے لیے نکالی گئی۔ اگر کہیں میرے نبی کی روح نہ نکالی گئی ہوتی تو ان کے چاہنے والے انہیں ہو سکتا ہے خدا مان لیتے۔ بندہ ماننے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک لمحے کے لیے اپنے پیارے حبیب کی روح کو ان کے جسم سے الگ کر کیا، الگ کروایا بلکہ موت کے درمیان۔ پھر اس کے بعد دوبارہ میرے نبی کی روح مبارکہ وہی آ گئی جہاں سے نکالی گئی تھی۔ تو بتاؤ میرے نبی زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ ہے، اور زور سے کہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جا۔ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے جب لوگوں سے سنا تو اپنے میان سے تلوار کھینچ لیا، تلوار کو ننگی کر لیا اور فضا میں پھیلاتے ہوئے ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے۔ ان کو اتنا شدید دکھ ہوا، اتنا زیادہ غم ہوا کہ انہوں نے اپنی ننگی تلوار فضا میں لہراتے ہوئے یہ کہتے رہے کہ آج اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے تو میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ یعنی اتنا ناقابل برداشت کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بھی سننا نہیں چاہتے تھے کہ میرے نبی کو کوئی کہتے کہ وصال فرما۔ حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا کہیں ادھر ٹھٹر کے رو رہے ہیں، کہیں ادھر دبک کے رو رہے ہیں، سسکیاں مر رہے ہیں،
آنسو گرا رہے اور دیگر صحابہ الگ الگ رو رہے ہیں. صرف ذہن اور دماغ اگر صحیح طریقے سے اس وقت کسی کا موجود تھا، حاضر تھا، کام کر رہا تھا، تو سیدنا صدیق اکبر کا تھا. ورنہ سارے صحابہ غموں سے نڈال تھے، بے قرار تھے، بے چین تھے، زار و قطار رو رہے تھے. لیکن سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو سمجھایا، سب کو سمجھایا. عمر فاروق اعظم کو بھی سمجھایا. کہا یہ بتاؤ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو خدا ہے نہیں، خدا تو ہے نہیں کہ اسے موت نہیں آئے گی. خدا کے بندے ہیں، اس لیے گمے کے لیے کاج کے لیے اس کو بھی ہوتا ہے. بہت اچھے، بہت نرمی اور گلائبیت والے انداز میں لوگوں کو سمجھایا اور جا کر کے لوگوں کو اطمینان دیا. حضرت بلال حبشی کا تو وہ حال تھا کہ اسی وقت وہ حضور کو مدفون کرنے کے بعد وہ چلے گئے تو پھر آئے نہیں. وہ چلے گئے، غم ہجر لیے ہوئے چلے گئے، پھر آقے رسول لیے ہوئے چلے گئے تو دوبارہ آئے نہیں. یہ اور بات ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں بشارت دی کہ اے بلال تم میرے وصال کے بعد چلے گئے، ایک زمانہ ہو گیا، تم ہمارے روضے سے دور چلے گئے، دوبارہ کیوں نہیں آئے؟ کم از کم ایک آدھ بار تو حاضر ہو جاؤ. چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت پر دوبارہ ایک مرتبہ آئے تھے. اس کے بعد لوگوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دلوائی جائے تاکہ مصطفیٰ جان رحمت کی یاد تازہ ہو جائے، ان کے زمانے کی، ان کی ظاہری حیات کی نماز تازہ ہو جائے اور ہم لوگوں کو حضرت بلال کی زبان کی برکتیں مل جائے. چنانچہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہو سکتا ہے لوگوں کے کہنے پر وہ اذان نہ دے، تو حسنین کریمین کو تیار کیا. سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا اور وہ لوگ ملے، بڑی عاجزی کیا، بڑی عزت سماجت کیا کہ حضرت آپ جو ہے نانا جان کی موجودگی میں اذان دیا کرتے تھے. لوگ سن کر کے مست و مگن ہو جایا کرتے تھے، خوش ہو جایا کرتے تھے، سب کے دلوں کو سکون حاصل ہو جایا کرتا تھا. ایک زمانہ ہو گیا مکے کے لوگوں نے، وہ مدینے کے لوگوں نے آپ کی اذان نہیں سنی ہے. لوگ جو ہے ترس رہے ہیں آپ کی اذان سننے کے لیے، تو چلیے آج اذان دے دیجیے. اب وہ سرکار سیدنا حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو کاٹ نہ سکے، ٹال نہ سکے. اذان کا وقت ہوا تو اذان دینے کے لیے مسجد نبوی میں آئے. اس کے بعد نہ پوچھئے اللہ اکبر کا 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا 2 مرتبہ. لیکن جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، ویسے وہ چکرا کے گر پڑے. اور جب انہیں ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ جب میں اذان دیتا تھا تو چہرے مصطفیٰ میرے سامنے ہوا کرتا تھا. آج افسوس، آئے دن انگیز زمانہ کہ مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ میرے نگاہوں کے سامنے نہیں آیا تو میں بے قرار ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس لیے یہ حالت میری ہو گئی. وہ ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ایک صحابہ کرام میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم ناز پر قربان ہونے کے لیے تیار رہا کرتے تھے اور یہ دیکھتے رہا کرتے تھے کہ حضور کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی وہ دیکھ کے کرنا شروع کر دیں. بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو سورہ واقعہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ سنسان جگہ پر ایک پیڑ ہے اور اسی پیڑ کے نیچے حضرت عثمان غنی تنہا کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو کر کے تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں رب خوشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ اس آدمی نے جب یہ منظر دیکھا تو قریب گیا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پوچھا یہ بتائیے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، آپ یہ بتائیے یہاں نہ تو کوئی آدمی نظر آ رہا نہ آدمزاد نظر آ رہا ہے، سنسان بیابان میں آپ اکیلے ہیں، اسی پیڑ کے نیچے تنہا کھڑے ہو کر کے کیا سوچ کر کے تبسم فرما رہے ہیں، کیا سوچ کر کے مسکرا رہے ہیں؟ بظاہر تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے عجوبے والی کہ جسے دیکھ کر کے مسکرایا جائے۔ کہا اے شخص آج تم نے پوچھ لیا ورنہ میں زندگی بھر اس بھید کو ظاہر نہ کرتا۔ کہا وہ بھید کیا ہے مجھ پر ظاہر فرما دے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ایک مرتبہ اسی پیڑ کے نیچے میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا کھڑے ہو کر کے نہ جانے کیا سوچ کر کے مسکرا رہے تھے، نہ جانے کیا خیال آیا تھا حضور کے ذہن و فکر میں کہ اکیلے کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے تھے۔ میرے مقدر نے یاوری کیا، آج میں ادھر سے گزرا تو مجھے حضور کا وہ مسکرانا یاد آ گیا۔ سبحان اللہ کو یاد، وہ مسکرانا تبسم فرمانا یاد آ گیا۔ تو میں ان کا غلام ہوں نا، وہ ہمارے آقا ہے نا، وہ ہمارے ریفارمر ہے، وہ ہمارے رہنما ہے، ہمارے آقا ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمارے حبیب ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ لاؤ آج موقع ملا ہے تو اپنے پیارے کی صدا کو اپنا کر کے کیوں نہ غلامی کا ثبوت دے دوں۔ چنانچہ میں نے صرف اور صرف حضور کی ادا اپنانے کے لیے یہ پیغام اپنایا کہ حضور یہیں کھڑے ہو کر کے تبسم فرما رہے تھے۔ آج میں یہاں سے گزرا تو سوچا سرکار کی سنت پر بھی عمل کر لوں۔ وہ ہے صحابہ، وہ ہے صحابہ کہ جس چیز کا ہمارے حضور حکم بھی نہیں دیتے تھے اسے بھی کیا کرتے تھے، جس چیز کا ہمارے سرکار حکم بھی نہیں دیتے فرمان نافذ نہیں کرتے تھے اسے بھی صحابہ کرام اس پر بھی عمل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابیوں کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ آسمان پر چمکتے دمکتے ستاروں کی طرح ہیں۔ کس کی طرح ہیں؟ ستاروں کی طرح ہیں۔ ان میں سے جس کی بھی بات مانو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح و بہبودی پا جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جبراتوں کا ہوگا، جبراتوں سے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انصار و مہاجرین میں سے کچھ لوگ اکٹھا ہوئے۔ دو لوگوں نے رائے مشورہ کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ مقرر فرمایا، خلیفہ منتخب کیا کہ حضور کے بعد سب سے زیادہ حضور کی بارگاہ سے سب سے قریب حضور پر ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو آقا کریم نے اپنی علالت کے دنوں میں 17 وقت کی نماز پڑھانے کا حکم دیا، اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ حقدار ہیں حضور کے خلافت کے۔ ایک مہاجر ایک انصاری نے کہا کہ ایک انصاری ہو جائے ایک مہاجر ہو جائے حضور کا خلیفہ، تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں،
मुहाजिर ही में से खलीफा होना चाहिए, इसलिए कि मेरे नबी मुहाजिर है। मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमा करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे, और अबू बकर सिद्दीक भी मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमा के हुजूर के साथ मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए हैं, इसलिए उनको ही नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा मुंतखब व मुकर्रर किया जाए। चुनांचे लोगों ने आपके हाथ को बैठ किया और आपको खलीफा तस्लीम कर लिया। सैयदा सिद्दीक़ा अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे हुकूमत व इक़्तिदार में बिल्कुल अमन, चैन, सुकून, बिल्कुल तारी था, कोई भी चूहो चला नहीं, कोई बात नहीं। जैसे हुजूर के ज़माने में हालात थे, वैसे सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में भी हालात थे। हज़रत सैयदा सिद्दीक़ा अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में मुअर्रिख़ीन ने लिखा कि 2 साल, कै साल? 2 साल 2 महीना आप तख्ते खिलाफत पर जलवा घर रहे। उसके बाद 63 साल की उम्र में, देखिए इसमें भी मुताबिकत है, जैसे हुजूर की उम्र पाक ज़ाहिरी 63 बरस थी, इसमें भी मुताबिकत है कि अबू बकर सिद्दीक की भी उम्र ज़ाहिरी 63 बरस की रही। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वसाल फरमाया कि कै साल की उम्र में? 63 साल की उम्र में, और 2 साल 2 महीना खिलाफत के उमूर को अंजाम दे करके उसके बाद जब वो वसाल फरमा गए तो उनके बाद सबके इत्तेफाक राय से हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया गया। सरकार सैयदा सिद्दीक़ा अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल में, मनाक़िब में कुरान पाक में बहुत सी आयतें करीमा है, और दीन को जो फायदा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पहुंचाया है, मेरे आका की जो मदद मेरे सिद्दीक़ अकबर ने किया है, वो रूए ज़मीन पर किसी ने। इसीलिए तो उनके मुक़द्दर की अर्जुमंदी देखिए मुसलमान भाइयों, मक्का मुअज़्ज़मा में हुजूर के साथ, जंगे बदर में हुजूर के साथ, जंगे उहुद में हुजूर के साथ, ग़ारे सौर में हुजूर के साथ, और हिजरत के मौके पर हुजूर के साथ, मदीना मुनव्वरा में हुजूर के साथ, ज़मीन पर हुजूर के साथ। तो मुझे कह लेने दो, कब्र अनवर में भी हुजूर के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शुहदाए करबला, ज़िक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कब्र अनवर में भी हुजूर के साथ है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जब आपके वसाल का वक्त करीब आया था तो आपने अपने साहबजादों को वसीयत फरमाई थी। क्या वसीयत फरमाई थी? बहुत ही नूरानी वसीयत फरमाई थी। आपने फरमाया था, देखो जब मैं वसाल कर जाऊंगा तो मुझे नहला धुला करके कपड़ा के, और उसके बाद मदीना के गलियों कूचों से ले करके गुजरना, और कहीं और न लेके जाना, जन्नतुल बकी में न ले जाना, किसी और जगह पर न ले जाना, किसी और मकाम पर न ले जाना, सीधे ले जाना मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, मेरे नबी की बारगाह में ले जाना। और जब मेरे नबी के बारगाह में जब पहुंचना तो यही कहना, वो तो अरबी इबारत है, मैं उसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ, यही कहना, या रसूल अल्लाह, ग़ार वाला आ गया। या रसूल अल्लाह, ग़ार वाला आ गया, यानी जो ग़ारे सौर में था, जहाँ सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने तमाम दिलों को, दिलकोरों को, झरोकों को
अपने कपड़ों से बंद कर दिया था, तमाम सुराखों को बंद कर दिया था। कपड़ा कम पड़ गया तो अपनी एड़ी लगा दिया, सुभान अल्लाह, अपनी एड़ी लगा दिया कि जो कुछ ईज़ा मिले मुझे मिले, जो कुछ तक पहुँचे, तकलीफ पहुँचे, जो मुसीबत पहुँचे सिद्दीक़ अकबर को पहुँचे, मेरे आका को जरा भी तकलीफ न पहुँचे। ये है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सब कुछ बंद कर दिया था, लेकिन सांप ने काट लिया, फिर भी मुस्तफा जाने रहमत आराम फरमा रहे हैं। आपके जानवे अक़दस पर अपना सने मुबारक रख करके सैयदा अबू बकर सिद्दीक़ माफ कर रहे थे ना, सांप काट रहे, तो दर्द का कर्म का हालत क्या होगा, ये कोई हज़रत सैयदा सिद्दीक़ अकबर से पूछे। लेकिन नहीं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर दुनिया के काम में नहीं थे, रसूलुल्लाह की इताअत में थे, उनके आराम की चाहत में थे। इसलिए उन्होंने दर्द को बहुत दबाया, बहुत दबाया, बहुत दबाया। आखिर काबिले बर्दाश्त हो गया तो हज़रत सैयदा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसुओं के कतरात बाहर निकले, मोती बन करके कहाँ गिरे, रुखसारे मुस्तफा पर गिरे, मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे अनवर पर गिरे। बताओ, ये मोहब्बत के आंसू हैं, रसूल के चेहरा मेरे नबी का चेहरा मिल रहा है। अगर वो किसी और चीज का आंसू होता तो जमीन पर गिरता, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत के आंसू थे, इसलिए उनके आंसू का ये मकाम देखो कि चेहरे मुस्तफा मिला। जैसे ही आंसू के कपड़े सारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टपके, मुस्तफा जाने रहमत से निगाहे नबूवत और रिसालत खोल दी और मुलाहिज़ा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे को देखा तो उनका चेहरा दर्द व कर्ब से मुतग़य्यर हो रहा था, बहुत परेशान हाल थे। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हालत देखी, फौरन पूछा, अबू बकर सिद्दीक़, अरे मेरे यारेगार, क्या हो गया आपको, किस चीज ने आपको तकलीफ पहुंचा दिया? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आंसुओं को रोकते हुए किसी तरह ज़बान डराते हुए कहते करते, या रसूलल्लाह, किसी जहरीले जानवर ने मुझे डस लिया है, मैं आपके आराम की वजह से कि कहीं तकलीफ ना हो जाए मैंने पाँव को हटाना और वो बार बार ठोकर मारता रहा, मैंने हटाया नहीं, जब हटाया नहीं तो उसने लाचार हो करके मुझे डस लिया। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या है अबू बकर सिद्दीक़, तो परेशान ना हो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन निकाला, अबू बकर सिद्दीक़ के जहाँ सांप ने डसा था वहाँ लगाना ही था कि दर्द फौरन न जाने कहाँ से खत्म हो गया, फौरन दूर हो गया दर्द, बिल्कुल वो जैसे अपनी पहले की हालत पर वो बहाल हो गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन का ये कमाल है कि डसे हुए सांप की जगह पर सरकार का लुआबे दहन लग जाए, सब फौरन दूर हो जाए। और यही नहीं, सरकार का लुआबे दहन वो लुआबे दहन है कि मौके मौके पर वो तरह तरह के किस्म के तौर पर वो काम आता रहा। मौलाए कायनात अली चेहरे पर अन्हों की आंखों में दर्द था, उनकी आंख उठी हुई थी, आक़ाए करीम ने अपना लुआबे दहन लगा दिया तो उनकी आंख ठीक हो गई। सारा कुआं था, सारे कुएं में अपना लुआबे दहन डलवा दिया तो मीठा और शीरी हो गया। मेरे नबी के लुआबे दहन की इच्छा है कि जहाँ जैसी जरूरत थी वहाँ इस्तेमाल किया गया और वो काम करता चला गया। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे मुबारक अबू बकर सिद्दीक़ के ज़ख्म पर लगाया, बिल्कुल उनको चैन सुकून नसीब हो गया, इत्मीनान हो गया, दर्द दूर हो गया। उसके बाद ये सैयदा सिद्दीक़ अकबर कितने जानिसार हैं, कितने बड़े रफ़ीक़े रसूल हैं, तो इसीलिए तो कहा गया है कि हर जगह सिद्दीक़ अकबर साथ साथ
قبر انور میں بھی ساتھ ساتھ ہے، تو سنو آج قبر انور میں ساتھ ہیں تو کل جنت الفردوس میں بھی مصطفیٰ جانے رہے کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تو چنانچہ جب ان کے صاحبزادے نے کہا یا رسول اللہ غار والا آ گیا، تو قبر مصطفیٰ سے آواز آئی، سبحان اللہ، مصطفیٰ جانے رحمت کے قبر انور سے آواز آئی کہ غار والا یہی ہے تو مزار والا بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ غار والا اگر یہی ہے تو مزار والا بھی یہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غار میں میرے ساتھ تھا تو مزار میں بھی میرے ساتھ رہے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے سرکار کے پہلوئے دائیں پہلوئے مبارکہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا، مدفون کر دیا حضور کے سائے کرم میں۔ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، صبح قیامت تک رہیں گے اور میدان اور جنت الفردوس میں بھی حضور کے سائے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باکمال تھے، اتنے خوبی اور اتنی فضیلت والے تھے کہ ایک مرتبہ آپ کی صاحبزادی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اندھیری رات تھی، اندھیری رات میں ستارے زیادہ جھلملاتے ہیں نا، جب چاند طلوع رہتا ہے تو بہت سے ستارے دب جاتے ہیں، جب چاند طلوع ہوتا ہے تو بہت سے ستاروں کی روشنی منظم پڑ جاتی ہے، ڈم ہو جاتی ہے۔ تو سخت اندھیری رات تھی، ستارے جھلملا رہے تھے، چمک چمک کر اپنے وجود کو وہ پیش کر رہے تھے، اپنے وجود کا اظہار کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، آقا کریم ان کے زانوئے مبارک پر اپنا سر مبارک رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے۔ رات کا منظر ہے، رات کا وقت ہے، اور انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کس نے؟ آپ کی شریک حیات حضرت سیدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا تو تمام ستارے، ان گنت ستارے آسمان پر جھلملا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، روشنی بکھیر رہے ہیں۔ تو ان کے دل میں اچانک یہ بات آ گئی اور اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی اپنے شوہر نامدار سے پوچھ لیا۔ جانتی تھی کہ یہ عالم ماکانہ وما یکون ہے، یہ ماضی کی بھی خبر رکھتے ہیں، مستقبل کی خبر رکھتے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر کے جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس وقت تک کی خبر رکھتے ہیں میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آپ نے پوچھ لیا کہ حضور یہ بتائیے کہ آسمان پر یہ جتنے ستارے جلملا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی انسان کی نیکیاں ہیں؟ ان ستاروں کے برابر بھی کسی انسان کی، کسی اہل ایمان کی، کسی مومن کی، کسی مسلمان کی، کسی صحابی کی نیکیاں ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ آپ کی جو ہے اہلیہ نے، آپ کی شریک حیات نے یہ سوال پوچھا تھا اور یہ سمجھ کر کے پوچھا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ابو جان کے بارے ہی میں بتائیں گے۔ یہ سمجھ کے پوچھا تھا کہ میرے ابو جان اتنے فضیلت والے ہیں، اتنی نیکیوں والے ہیں، اتنے حسنات والے ہیں، اتنی برکات والے ہیں کہ میرے آقا میرے ابو جان کے بارے ہی میں بتائیں گے۔ لیکن سرکار نے تبسم فرماتے ہوئے جب یہ فرمایا کہ اے میری شریک حیات، جتنی آسمان پر ستارے ہیں، جتنے ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں، یہ تنے نیکیاں حضرت عمر فاروق کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ زمان نہیں لو ثواب پائے گا تو حضرت عمر کا نام ہوئے، دونوں معمولی ہستی نہ ہوئے،
सरकार फरमाते हैं कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है, शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है। नबी इरशाद फरमाते हैं लौकाना बागी नबीयन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर फारूक आजम होते। आज तो ये बैठ बैठ करके जगह जगह मुसलमान भाई जवान अधेड़ बूढ़ ये पार्लियामेंट कायम करके दुनिया की जो बकवास करते हैं, अगर फारूक आजम का जमाना होता तो एक की भी खैरियत न होती। और मैंने एक किताब पढ़ी थी खून के आंसू, जो किसी पाकिस्तानी राइटर की लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ था कि उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर इस दौर के मुसलमानों को देख ले तो उन्हें यकीन नहीं आएगा कि ये भी मुसलमान है। इतना घटिया किस्म के मुसलमान, इतना थर्ड क्वालिटी के मुसलमान, न रोजा न नमाज न हज न ज़कात न कुर्बानी न अकीका, न खुदा न रसूल न दरूद न कअबा न कुछ भी नहीं। हज़रत उमर फारूक हकीकत है। उस मुसन्निफ ने जो लिखा वो बिल्कुल सही है कि अगर उमर फारूक इस दौर के ज़माने को इस दौर के लोगों को देख लेते तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये भी मुसलमान है। तो उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर ये नहीं है, इसलिए चैन से रह रहे हो। और पता नहीं कौन नरवा चैन भी होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया चैन और सुकून कहीं और नहीं मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। अगर सुकून चाहते हो अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह का जिक्र सुना जरूर के पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानेंगे बड़े 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 तुर्रम खान बड़का मुसलमान बड़का नेताजी हुए। अब इनके आगे क्यों चली रही रोज़ाना नमाज और सब आगे रही है, दुनिया के मामले में आगे रहेंगे, लगाने बुझाने में लड़ाने में झगड़ा कराने में आगे रहेंगे, गीबत में बुराई में आगे रहेंगे, हर गलत काम में आगे रहेंगे। इस तरह के नेक काम में पता ही नहीं कहा चाहे नींद ना आवे, खटिया पर करवट बदल है, लेकिन महफिल में ना ही आई है तो ना ही आई है कि नहीं बात। कुछ लोग तो हीन महसूस करते हैं, अरे हमने बड़ा अजय उनके सबके बात सुनी और कहा बताइए नमाज हुआ क्या हुआ उसने जब करे कहिए नहीं मारूंगा। ये ऐसे लोग हैं कि नहीं है, बकवास करते हैं कि 1 बजे 12 बजे रात तक देखो मालूम होता पार्लियामेंट कायम है, कोई मसला पेचीदा फंसा हुआ है, बगैर हल किए ये मीटिंग कभी नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, मुस्तरद नहीं होगी। मैं सारे मुसलमानों को कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कि दीन के तरफ आओ। दुनिया में आए हो दुनिया के लिए नहीं, दीन के लिए आए हो। और दीनदार बन के रहोगे ना तो जब मर जाओगे तभी तुम्हारा नाम रहेगा। एक परहेजगार बन के रहोगे तब भी तुम्हारा नाम, दुनिया से जाने के बाद भी तुम्हारा नाम रहेगा। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा था कि हुज़ूर मेरे अब्बू जान के बारे में बताएंगे कि आसमान पर जितने तारे हैं पूरी देखिए तुम्हारे अब्बू जान की है। लेकिन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दे तो हज़रत उमर फारूक आज़म के बारे में बता दिए कि जितने तारे हैं इतनी नेकियां, जितने तारे हैं इतनी नेकियां। तवज्जो चाहता हूँ, जो इल्मे गैबे मुस्तफा पर एतराज करते हैं मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, नबी फरमाते हैं जितने तारे हैं वो तनी नेकियां, जितनी नेकियां है उतने तारे। नबी खबर दे रहे हैं जितने तारे हैं वो तनी ही नेकियां।
جتنے تارے ہیں وہ تلی نے کیا، گویا کہ نبی کو تاروں کی تعداد کی بھی خبر ہے، عمر فاروق اعظم کی نیکیوں کی تعداد کی بھی خبر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نیکی کتنی ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں، آسمان پر تارے کتنے ہیں یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمر فاروق اعظم کی اتنی نیکیاں ہیں تو میرے ابو جان کی نیکیاں، سوال کی بات آتی ہے کہ نہیں؟ جب عمر فاروق اعظم سیکنڈ نمبر پہ ہے، جب ان کی نیکیاں ہے اور جو فرسٹ پہ ہے اول نمبر پہ ہے پہلے درجے میں ہے اس کی نیکیاں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم ریز ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے ابو جان کی ایک نیکی، توجہ، تمہارے ابو جان کی ایک نیکی عمر فاروق اعظم کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ تمہارے ابو جان کی ایک نیکی عمر فاروق اعظم کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں گر جاتی ہے، بدل جاتی ہے، بہت خوش ہوتی ہے، مگن ہوتی ہے، بہت مسرور ہوتی ہے، شادہ و فرا ہوتی ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ وہ ہے ابو بکر صدیق۔ آج بعض لوگ مولائی نکل رہے ہیں، جگہ جگہ صرف علی 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 علی۔ ارے علی نے جس کو ولی مانا ہے، سبحان اللہ، علی نے جس کو ولی مانا ہے وہی تو سیدنا صدیق اکبر ہے۔ وہ علی نے جس کو اپنا امام مانا ہے وہی تو صدیق اکبر ہے۔ فضیلت میں تمام صحابہ کے تلے ہی بڑھ جائے لیکن صدیق اکبر کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور اوپر جانا تو دور کی بات ہے۔ اور سنو، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو نماز کے لیے مصلی پر آگے بڑھایا، یہ سب سے پہلا حق صدیق اکبر کا۔ اور حدیث پاک لوگ بیان کرتے ہیں انا مدینۃ العلم علی البابا، علی مولائے کائنات کی فضیلت بہت بلند ہے، بہت ہے، بے شمار ہے۔ وہ بھی ہمارے آقا و مولا ہے، ارا وہ بھی ہمارے کرم فرما، بہت بڑے کرم فرما۔ لیکن ہم آقا نے جو فرمایا اس کی روشنی پہ ہم عمل کریں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کے بتا دیا نا کہ عمر فاروق اعظم کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی اس سے بھی بڑھ کر ہے، ساری نیکیوں پر بھاری ہے، یہ نہیں کہ برابر ہے، ایک نیکی ساری نیکیوں کے برابر یہ نہیں فرمایا، ان ساری نیکیوں عمر فاروق اعظم کی ساری نیکیوں پر ایک نیکی بھاری ہے نا، یہی تو فرمایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت بیان کی۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یقین ہے اور ہم لوگوں کا اعتماد ہے، ایمان ہے، ایقان ہے، تسلیم کرتے ہیں، اطلاع کرتے ہیں حق بجانے کہ آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وہ علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ لیکن یہ کاٹ کے کیوں حدیث پڑھتے ہو؟ پڑھو تو پورا پڑھو نا، وہ پوری حدیث پڑھو۔ آقا نے اس طور پہ فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها، دیکھو قرآن بابو، سرکار نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر جدارها و عثمان سقفها و علی بابها، وعلی بابها، کیا؟ اور احساس مانے جانے ہو، جدار مانے جانے ہو، سقف مانے جانے ہو، نہیں جانے نا تو جانو
آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، حضرت ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ کیا ہے؟ بغیر بنیاد کے کئی مکان بنتا ہوا دیکھا کسی نے؟ وہی مکان بغیر بنیاد کے کئی بنا ہو تو ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر فاروق اعظم اس کی دیوار ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر فاروق اعظم اس کی دیوار ہے، عثمان غنی اس کی چھت ہے۔ عثمان غنی اس کی چھت ہے، مکان بننے پر دروازہ لگتا ہے، بغیر مکان کے کہیں دروازہ لگا ہوا دیکھا کسی نے؟ میدان میں، کھلیان میں یا کہیں ایسے دروازہ کہیں لگا ہوا دیکھا کسی نے؟ عمارت میں، شہر میں دروازہ لگتا ہے تو حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر بنیاد، عمر دیوار، عثمان چھت، علی اس کے دروازہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چوتھے نمبر پر حضرت علی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا کہ نہیں آیا؟ آیا نا چوتھے نمبر پر۔ تو وہی چوتھا خلیفہ ہم لوگ مانتے ہیں، جو اول مانتے ہیں وہ جا رہے ہیں، وہ خطا پر ہے، وہ لفظ پر ہے، ان کی غلطی ہے۔ آقا کریم کو اگر مانتے ہو تو ان کے فرمان کو ماننا پڑے گا۔ آقا نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، بہت سے مواقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے سے واقعات ہے کہ سن لو تو ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اب لوگ کیا ہیں؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے دور کے، حضور کے زمانے کے جو مجاہدین اسلام گزرے ہیں، وجود ثانی کتاب ہے، اس میں یہ عبارت تحریر ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کے ٹانپوں سے جو گرد اور غبار اڑے ہیں، کیا اڑے ہیں؟ گرد اور غبار اڑے ہیں، دھول اڑے ہیں، عبد القادر اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ دوئی ٹانگ کے ملا نبی کے برابر بنے چلے ہیں، دوئی ٹانگ کے ملا نبی کے برابر بھرے چلے ہیں۔ کہتے تو یہاں پر اپن موہاں سے سوال اپنے اچھا ایک بات ہے، نبی نے بہت کمالات دکھائے ہیں، بہت کمالات دکھائے۔ یہ کونوں کمال تو دکھائے بتاؤ؟ ہم کہتے تو پکی ٹوٹ جائے، درخت سے پکی ٹوٹ جائے، اگر تمہیں کمال نہ کرو تو بتاؤ؟ لہٰذا نہ لگانا اور گوند نہ لگانا، ڈیری نہ لگانا، ایسے چوائے جو ٹوٹ جائے۔ میرے نبی کی شان وہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، اور وہ انہی کے ہاتھ میں گن کی کنجی ہے، وہ زبان جس کو سب گن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت کے لاکھوں سلام۔ حضور جو چاہتے تھے وہ ہوتا تھا، اور آج بھی حضور جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ یہی ہمارا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان ہے، اور میدان محشر میں ہم ہی آپ کو لواء الحمد کے نیچے سایہ ملے گا، ہم ہی گنہگار لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے سایہ ملے گا، جہاں سب لوگ نفسی نفسی میں ہوں گے، میرے نبی پکار رہے ہوں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا۔ کہاں ہو تم لوگ؟ میں ہی تو تمہارے لیے ہوں، کوئی اور نہیں۔ میدان محشر میں حضور فرمائیں گے میں ہی تمہارے لیے ہوں۔ تم کہاں ادھر ادھر چکر مار رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ میں ہی تمہارے لیے ہوں، میں ہی تمہاری بخشش کرواؤں گا، میں ہی تمہیں جنت میں داخل کرواؤں گا۔ میرے نبی کی بات یہ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور یہ کس کی ترجمانی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کیا ہے اس حدیث قدسی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب پاک سب کے سب بعد رب سب کے سب میری رضا چاہتے ہیں، زمین سے لے کر کے آسمان تک میری رضا چاہتے ہیں، مشرق سے مغرب تک میری رضا چاہتے ہیں، شمال سے جنوب تک میری رضا چاہتے ہیں۔ یہی نہیں، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک میری رضا چاہتے ہیں، تمام فرشتے میری رضا چاہتے ہیں۔ اے محبوب ایک تو ہی ایسا ہے، توجہ، اے محبوب ایک تو ہی ایسا ہے کہ میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضور کی شان مبارکہ یہ ہے کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا میرے نبی کی رضا چاہتا ہے۔ اور میدان قیامت میں بھی پروردگار عالم گنہگاروں کو کب دیکھے گا؟ اپنے پیارے حبیب کی رضا کو دیکھے گا۔ میں نے اتنا بخش دیا، میرا حبیب راضی ہوا یا نہیں؟ اتنا بخش دیا، میرا حبیب راضی ہوا یا نہیں؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، جب تک میرا ایک ادنا سے ادنا امتی جہنم سے نکال نہیں لیا جائے گا اور جنت میں داخل نہیں کر دیا جائے گا، اس وقت تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک میں راضی نہیں ہو سکتا، یعنی اپنے تمام گنہگار امتیوں کی مغفرت اور بخشش کروانے کے بعد تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ اور یہی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبیوں کو ایک دو تین دعائیں دی ہے، اسی طرح میرے نبی کو بھی دعائیں عطا فرمائی ہے، اور جو سب سے اہم دعا ہوتی ہے وہی دعا میرے نبی نے میدان محشر کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ اس کے لیے حالانکہ خود پروردگار عالم اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا مہربان ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی 100 رحمت ہے۔ 100 رحمت ہے، توجہ سے سن لو، بہت قیمتی بات ہے۔ خدائے تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، جس میں دنیا والوں کو مجھ نے صرف ایک رحمت دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ ایک رحمت دیا ہے۔ ایک رحمت دینے کا یہ عالم ہے کہ ایک دوسرے سے محبت ہے، پیار ہے، ہمدردی ہے، اور ماں باپ اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد اپنے والدین سے محبت کرتی ہے، دوست دوست سے محبت، رشتہ دار سے محبت، یہاں تک کہ چرند پرند کے دل میں بھی جو محبت ہے اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے، اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو صرف ایک رحمت دیا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اور 99 رحمت بچا کر کے میدان محشر کے لیے رکھا ہے۔ کس کے لیے رکھا ہے؟ میدان محشر کے لیے۔ تو اسی رحمت کے صدقے میں، اسی رحمت کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ ہم گنہگاروں کی مغفرت فرما دے گا، بخشش فرما دے گا، اس لیے کہ پروردگار عالم خود ہی بہت بڑا مہربان اور کرم فرمانے والا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے اور ڈر بھی رکھنی چاہیے۔
डर और उम्मीद के मजबूरे का नाम ईमान है। ये नहीं कि डर जाओ तो इतना डर जाओ कि जब आप मकसद आ जाए तब नेक काम करे कौन पाएगा। जब हम मकसद आ जाए जहाँ में जाकर तो कौन फायदा बढ़िया बढ़िया नेक काम होता है कि नहीं होता। और कुछ लोग इतना उम्मीद कि हम जन्नत में जावे, मालूम होता ठेका ले लिए कि हम जन्नत में जावे, चाहे जो करो जन्नत तो मिल भाई, जन्नत तो मिल भाई करी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत दिलाएंगे। ये नहीं कहते कि जो सोना चांदी गंधौरा हो जाती तो आग में तपावा जाते कि नहीं तपावा जाता, भाई का तो साफ किया जाता है तब मुझे, और वो तो पहने लाए। तो ये अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहे आजाद दे, जिसको चाहे बिला आजाद है ना। अल्लाह की मर्जी मसलियत है, बस उसको याद करते रहो, उसकी इबादत करते रहो। और अगर ज़्यादा काम न कर पाओ, ज़्यादा न कर पाओ तो नमाज पढ़ लिया करो, नमाज ज़रूर पढ़ा करो। आप कहते एक तरीका हम बताए देते हैं, इस तरह भैया कितना लोग नमाज पढ़ा करो, मौके पे कोई नहीं जा रहा। और हम एक तरीका बताए जाए तो 24 घंटा का वक्त का नमाज है 5 वक्त। अल्लाह तबारक तआला का करम देखो, पढ़ो 5 वक्त का और नेकी पाओ 50 वक्त, कितना बड़ा फायदा है। उसके अलावा दुनियावी जो फायदा है वो तो है ही है, उखरवी जो फायदा है वो तो है ही है। हर तरह से बहुत फायदे वाली चीज का नाम है नमाज। जो नमाज पढ़ा तो उससे पूछ लो, वजू बनावत है आधा सुकून, नमाज पढ़ लिया तो मुकम्मल सुकून। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया अल्लाह में जिक्र, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनसे हम कहते तो भैया बाबू चलो एक वक्त के हमसे वादा ले लो, एक वक्त का नमाज पढ़ो, एक वादा लेते जल्दी आप बताओ। उन्होंने बताया है, रोजे को उन्होंने बताया है, हज की गुर्बत को उन्होंने बचाया है, काबा शरीफ की ताज़ीम को उन्होंने बचाया है। मेरे हुसैन ने ये सब उनका ही एक कारनामा है कि आज जो ये सारी चीजें ईमान ईमान और इस्लाम हमारे और आपके दरमियान मौजूद है, जो सरकार सैयद इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की देन है। तो उनकी इस नूरानी महफिल में आज कौन है जो मुझसे वादा करता है कि एक वक्त की हम पढ़ेंगे, चाहे फजील चाहे जोहर चाहे असर चाहे मगरिब चाहे इशा, एक वक्त की नमाज पढ़ेंगे। तो पढ़ते हो तो पढ़ा तो ना सब काटे होता ये नहीं पढ़ा तो उससे कही थे तू उठावे कि एक वक्त के 24 घंटे में पढ़ रहे इंशाअल्लाह। देखो फुल करेक्ट हो नमाज पढ़े, फुल करेक्ट हो। अब कह रही चल जाओ कर देंगे, हाँ फिर हम लोग कहा बुखार करो तो बुखार करो दवाई पूरी तरह जाते आप दवा बनकर तो चला देंगे। पनिया बरसों का इधर तो मोटरसाइकिल वाले गए, अब फिर पानी बरसों तो बादल घेरे है, अब नेक काम होता तो खातो मौसम खराब है न जाता है ना। ये तो मौसम बहुत खराब नहीं जाता, एक वक्त बात करेंगे तो साथ ही रहेगा। अरे कुरान बहुत साथ है जो देखते हो अल्लाह दिया मस्तरी के साथ दे देते हो या फिर हमारे बड़े भाई मोहम्मद पाकिर अंसारी के मास्टर के साथ दे दो तो ये कहो, क्योंकि रिजवान साहब के तो साथ दे देते हो। ये एक वक्त जाओ चाहे दो वक्त नमवाजी को दे इस तरह महीना, अगर जाबो तो इस तरह महीना गरबा लिख जाई, चाहे मेरे घर करो तो लेकिन गरबा लिखा ले याद हो ना 24 घंटा बैठ कर रखवा जाओ, सबको जाना हो गया तो 24 घंटा में मतलब खुदा की बारगाह में पहुँचो तो एक मतवा जब डालो तो मना कही ला, 2 मतवा जाए लगी, जब 2 मतवा आदत पड़ जाए तो मना कही ला, 3 मतवा जाए लगी, और जब 3 हो जाए तो 4 और फिर बाद 5। अभी नहीं कहते रही लगे मुझ की परहेज धोई जाओ और जाओ तो जो है
بیٹھ جاؤ، معتکف بن کے بیٹھ جاؤ. ابھی نہیں کہ نہیں لگے اللہ کے ولی بن جاؤ. ایک وقت کے جاؤ، پہلے مسجد کا ماحول دیکھو، اللہ کے گھر کی خوبصورتی دیکھو، چٹائی دیکھو، مصلی دیکھو، بغیر قرآن پاک رکھا ہوا ہے وہ کل زیارت کرو، ثواب پاؤ. اگر گھر و غبار مسجد میں پڑے ہوئے ہیں جھاڑو لگائی دو، صفائی کہہ دو، پانی اگر بھرا ہوا پوچھنا لگائی دو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد کی صفائی کر رہے تھے. سبحان اللہ. مسجد کی صفائی کر رہے تھے. یہ گھر و غبار میں آتے ہوئے تھے مسجد کے گھر کو. پہلے اس طرح کی مسجد کھولے رہی، اس طرح ایک کچی مسجد رہتی تھی، فرش کچی، دیوار سے پتھر اتر سے یار وہاں سے جوڑ جا کے یا کھجور کے چٹائی بنائی کے اس طرح سے. تو اس سے برباد ہوا. آج اتنی عالی شان مسجد، اتنا عالی شان انتظام، لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور وہ زمانہ میں یہاں کوئی انتظام نہیں رہا. نبی صحابہ کا بھی چلاتا ہے جو زمینیں میں پڑھ لیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بدر پر جب دو بار پڑے ہوئے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا. اور جب دیکھا اس حالت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر قریب آؤ، ادنو منی ادنو منی، میرے قریب آؤ قریب آؤ قریب آؤ. جب ابوبکر صدیق قریب ہوئے تو میرے نبی نے ان کو دبکانا چاہا، ان کو گلے سے لگانا چاہا. کہتے میں ابوبکر صدیق نے محسوس کر لیا تو سب جھاگنے لگے، جلدی 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 جھاگنے لگے کہ ہم لوگ بات لگے کہیں حضور کے بدل میں نہ لگ جائے. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے صدیق، جس چیز کے لیے میں تجھے اپنے آپ سے چمٹانا چاہتا تھا اس چیز کو تو تم نے دور کر دیا، اس چیز کو تو تم نے دور کر دیا. یعنی مسجد کے دھول اور مٹی کا یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے، یہ مرتبہ ہے. مسجد کے دھول و مٹی حضرت ابوبکر کے بدن پہ لگے ہوئے تھے تو میرے نبی نے ان کے بدن سے اپنے بدن کو مس کرنا چاہا تھا، ٹچ کرنا چاہا تھا، لیکن ابوبکر صدیق نے جھاڑ دیا. تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افسوس کی جس کے لیے میں تمہیں اپنے گلے سے لگانا چاہتا تھا، اپنے سے تمہیں چمٹانا چاہتا تھا، اس چیز کو تو تم نے جھاڑ دیا. یہ ہے مسجد کے دھول اور مٹی کا مقام. مسلمانوں تو کم از کم مسجد میں جانا کرو. اچھا نماز پڑھے نہ ہی جاتے تو کم از کم سے جانا کرو. یا اللہ ہم چلا آئے نا تمہارے گھر دیکھے، یہ تو نہیں کہتے مسجد کے کم از کم جا دروازہ چوکھٹوا پہیا ایسے کھول کے دروازہ یہ ہاتھ جھا کے لو، یہ ہاتھ جھا کے لو. اللہ کے گھر دیکھو، جب کچھ دن دیکھو تو منع کائے لگے کہ دروازہ چلانے ہوئی کہ نہ ہوئی. تو دھیرے 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 سب کام ہوتا ہے. کسی چیز کی عادت پڑتی ہے دھیرے دھیرے. ایک کہے لگے تو نہ قرآن نازل ہوا ہے نہ اسلام کے احکام نازل ہوئے ہیں، دھیرے دھیرے نازل ہوئے ہیں. دھیرے دھیرے لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا ہے. آج آپ لوگ عمل نہیں کر رہے تو دھیرے دھیرے شروع کیجئے، پھر دھیرے دھیرے انشاءاللہ کہ یہ مکمل ہو جائے گی. اب مکمل ہو جائے تو جب کوئی نماز اگر کرنا ہو جائے تو بے قرار و بے چین ہو جائے. ایک کو نماز اگر کرنا ہو جائے تو بے قرار ہو جائے. یا اللہ جتنی محبت ہوتی ہے ملتا ہے کیا نماز میں. عزیز میاں کمال سے سن کے دیکھو، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دے. سجدے میں سب کچھ ملتا ہے اور خدا بھی ملتا ہے. بس اسی پر میں اپنی گفتگو کرتا ہوں. یاد زندہ صحبت رکھیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور میرے کہنے سننے اور بیان کرنے میں جو کچھ کمی کوتاہی جس کو یہ پتہ ہوئی